عقیقہ کیا، 7 دن تک کھانا کھلایا گیا، مگر صرف اتنا نہیں تھا، امام نے گوسفند خریدے، بھیڑ بکریاں گوسفند خریدے، اور گوسفند خرید کے عراق کے مختلف شہروں میں رہنے والے خالص مومنوں کو بھجوائے۔ توجہ، یہ بہت اہم بات ہے جو کہہ رہا ہوں، خالص مومنوں کو بھجوائے، اور ہر جگہ جہاں گوسفند گیا اس کے ساتھ ایک خط گیا، خط میں یہ لکھا تھا تمہارے زمانے کا امام آ گیا ہے، اس کا عقیقے کا ولیمہ کرو، گوشت ہم بھیج رہے ہیں، گوشت صرف اس مومن کے ہاں بھیجنا جو راز رکھ سکے۔ گوشت صرف اس مومن کے ہاں بھیجنا جو راز رکھ سکے۔ اب مجبوری ہے میری، جو کچھ میں کہنے جا رہا ہوں وہ اس وقت موضوع کا اور وقت کا تقاضا ہے۔ دیکھیے، ہیں سب چاہنے والے، لیکن امام نے لکیر کھینچی درمیان میں، جو رازدار نہیں تھے انہیں خبر بھی نہیں دی، جو راز نہیں رکھ سکتے تھے انہیں خبر بھی نہیں دی، اور کہا کہ تم اگر یہ گوسفند علی ولیمے میں عقیقے کا ذبح کرو تو پھر دیکھو رازدار کے ہاں گوشت پہنچانا، جو راز نہ رکھ سکے اس کے ہاں نہیں پہنچانا۔ ایمان کی سب سے بڑی ضرورت ہے رازداری، جو رازدار نہ ہو وہ مہدی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ سنیے سنیے، اچھی اچھی باتوں کے ساتھ کڑوی باتیں بھی سننی چاہیے۔ جو رازدار نہ ہو وہ مہدی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی ضرورت ہے۔ آپ کا چھٹا امام متفکر معصوم نہیں ہوتا، پریشان معصوم نہیں ہوتا، پریشان ہم ہوتے ہیں۔ کچھ کیفیتیں انسان پر ایسی ہیں جو انسان فکر مندی میں اختیار کرتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی بیٹھا ہے تو اس کا مطلب ہے فکر مند ہے، متفکر ہے۔ راوی کہتا ہے میں امام کے پاس پہنچا، چھٹے امام، تو امام یوں بیٹھے تھے، سر ہاتھوں سے پکڑے۔ میں نے کہا فرزند رسول آپ اور متفکر کا متفکر نہیں ہوں، اپنے چاہنے والوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو راز کو راز نہیں رکھ سکتے، جو راز کو راز نہیں رکھ سکتے۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ حیرانی سے میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ راز رکھنا سمجھاؤں آپ کو کہ راز رکھنا کیا؟ بڑا رواج پڑ گیا، جہاں ممبر پہ کسی ذاکر اور خطیب سے کوئی فضیلت سنی، یاد کی جلدی سے اور جا کے 2-4 کا بازو پکڑا اور سنا دی۔ آپ کو پتا بھی ہے کہ وہ فضیلت آگے نقل بھی کرنی ہے کہ نہیں؟ دین میں ہر فضیلت آگے نہیں بڑھائی جا سکتی، اس طرح نہیں سنائی جا سکتی۔ ممکن ہے سنانے والے نے کسی پس منظر سے سنائی ہو، اور آپ نے جو سنائی ہے آپ جب سنائیں تو وہ پس منظر اس میں سے حذف ہو جائے اور آپ اس طرح سے نقل نہ کر پائیں۔ اور یہ بھی کہا بہت سی فضیلتوں میں کہ جب فضیلتیں آگے بڑھاؤ تو اہل دیکھ کر آگے بڑھانا، جس کو اہل نہ پاؤ اسے مت سنانا۔ یہ بہت ضروری بات ہے۔ امام نے اس شخص کے ایمان سے دوری اختیار کی ہے جو رازدار نہ ہو۔ آل محمد کے راز آپ تک، یہاں تک حدیث ہے جو ہمارے راز غیروں سے بیان کرے گا وہ ذلیل ہو کے مرے گا۔ راز آل محمد کے نہ بیان کرو۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے یہ ذکر چھیڑا کیوں ہے؟ انتقام خون حسین ہمارا راز ہے، انتقام خون حسین ہمارا راز ہے۔ آپ کے گھر میں 5 کلو سونا 10 کلو رکھا ہو، ابھی مثال دی تھی وہاں باب الحوائج میں شاید، تو آپ اس کو باہر نکال کے نہیں رکھ دیتے۔ یہ جو ایمان کے راز ہیں یہ آپ کی دولت ہے، اس کی حفاظت کیجئے۔ کہا کہ دیکھو یہ جو ایمان کے راز ہیں ان کو دوسروں پر ظاہر مت کرو۔ انتقام خون حسین ہمارا راز ہے، وہ آئے گا، کیسے انتقام لے گا وہ جانے، خدا جانے۔ اب رہ گئی ایک بات، کسی احمق آدمی نے دنیا ٹی وی پر رمضان میں ایک پروگرام آ رہا تھا مذہبی، اور اس پروگرام میں
اس پہ سوال کر لیا. بھائی پہلی بات تو آپ لوگ یہ سمجھ لیں, سب جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے, کہ اگر آپ کو کوئی دین کی اور شریعت کی بات پوچھنا ہے تو مسجد میں جا کے عالم سے پوچھیں, امام باڑے میں پوچھیں, مجلس میں پوچھیں. ٹی وی پہ فون کر کے کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ ٹیلی ویژن پہ فون کر کے لوگ کیوں پوچھتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے پوچھنے کی آپ کو, چاہے وہاں شیعہ علماء ہی کیوں نہ بیٹھے ہوں؟ اس لیے کہ بہت سے سوالات احمقانہ ہوتے ہیں, ان کے جوابات علماء نہیں دے سکتے, اس لیے کہ علماء کو روکا گیا ہے. تو ہر سوال وہاں کیوں پہنچا رہے ہیں آپ؟ وہ سوال گھر میں پوچھیے, عالم سے, مسجد میں پوچھیے, امام باڑے میں پوچھیے. کسی احمق نے سوال کر لیا انتقام کیسے لیں گے خون حسین کا, اب نقصان دیکھیے. تو وہاں جو بھی بیٹھا تھا, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, اینکر پرسن نے دنیا ٹی وی پر اس نے کہا, فوراً اس نے جھٹ سے سوال کیا. جب انہوں نے انتقام کا فلسفہ بتایا تو اینکر پرسن نے کہا کہ اگر یہ بتائیے کہ مہدی خون حسین کا انتقام لیں گے. انہوں نے کہا کہ قاتلوں کو ماریں گے. کہا تو فوراً اس اینکر پرسن نے کہا جب آپ یہ مانتے ہیں کہ قاتل کو سزا ملے گی تو پھر روتے کیوں ہیں؟ نقصان دیکھا آپ نے راز کو ظاہر کرنے کا. جب آپ یہ مانتے ہیں کہ قاتل کو سزا ملے گی تو آپ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ اب چونکہ راز ظاہر کر دیا اور مذہب پہ کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے اور ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ مذہبی فرض ادا کرے, اس لیے دو جواب دے رہا ہوں ممبر سے کہ مہدی انتقام لیں گے, اس کے باوجود ہم روتے کیوں ہیں. پہلا جواب سنیے, اللہ کو معلوم تھا نا کہ شیطان کتنوں کو گمراہ کرے گا. معلوم تھا نا خدا کو کہ شیطان کتنوں کو گمراہ کرے گا. علم الہی میں تھا تو اللہ نے شیطان کو زندہ کیوں رہنے دیا؟ سنیے سنیے, بہت غور سے سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ نے شیطان کو زندہ کیوں رکھا؟ مار دیتا. اور اس کے بعد قرآن نے یہ بھی بتایا کہ شیطان کو سزا ملے گی آخرت میں, مدت معلوم تک کی مہلت ہے. شیطان قتل کیا جائے گا, پیغمبر اسلام شیطان کو قتل کریں گے تو شیطان کو سزا ملے گی نا. جب شیطان کو سزا ملے گی تو قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ شیطان پہ لعنت کرو؟ جب سزا ملے گی تو کیوں کہہ رہا ہے لعنت کرو؟ اس کا مطلب یہ کہ سزا آخرت میں ملے گی. لعنت دنیا میں کرو, لعنت سزا ہے, ہم سزا اور دیں گے. بہکا تمہیں رہا ہے, تمہارا نقصان کر رہا ہے تو تم لعنت کرو. لعنت بھی اس کے لیے سزا ہے, بالکل ایسے ہی ہے رونا. ہمیں معلوم ہے کہ قاتل کو سزا ملے گی, مگر رو اس لیے رہے ہیں کہ یہ آنسو قاتل کی سزا ہے. وہ کیسے بہتے ہمارے رخسار پر ہے, کلیجہ کسی اور کا پھٹتا ہے. سڑک پہ ہو گیا ایکسیڈنٹ, سڑک پہ ہم نکلے تو ایکسیڈنٹ ہو گیا. بہت غور سے سنیے گا مثال. سڑک پہ ہو گیا ایکسیڈنٹ, لیکن ایکسیڈنٹ سے تھوڑی دیر پہلے ایک واقعہ ہوا تھا. واقعہ یہ ہوا تھا کہ سڑک پہ چلتے ہوئے ایک شریف آدمی کو ایک کتے نے کاٹ لیا تھا. ایک شریف آدمی کو ایک کتے نے کاٹ لیا. اس کے گھر والے اسے اسپتال لے کے دوڑے. وہ بیچارہ کتے کے کاٹے سے بری طرح کاٹا تھا, نزا کی کیفیت میں آ گیا. اسپتال پہنچتے پہنچتے اس نے دم توڑ دیا, وہ مر گیا. اس کے لواحقین رونے لگے, فریاد کرنے لگے. اتنی دیر میں جدھر لواحقین اس کو لے کر گئے تھے زخمی کو, اتنی دیر میں ایک گاڑی گزر رہی تھی, گاڑی نے کتے کو ہٹ کیا, کتا مر گیا. جب کتا مرا تو یہاں سے کچھ لوگ اسپتال دوڑے.
اور انہوں نے وہاں روتے ہوئے لواحقین سے جا کر کہا اب آپ رونا دھونا بند کر دیں، قاتل مر گیا۔ جتنے عقل مند وہاں کھڑے ہوں گے وہ کیا کہیں گے؟ وہ یہ کہیں گے میاں اپنی راہ لو، باولے کتے کے مر جانے پر ہم رونا چھوڑ دیں۔ سمجھ میں آیا کہ انتقام کیا ہے اور سزا کیا ہے اور رونا کیا ہے؟ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ انتقام ہمارا راز ہے، راز کو راز رکھیے۔ امام نے کیا کہا؟ ابھی کچھ باتیں ہیں، اس کو محفوظ کیجئے۔ امام نے کیا کہا؟ ایسے مومن کو گوشت مت بھیجنا جو اس راز کو راز نہ رکھ سکے کہ مہدی پیدا ہو چکے ہیں۔ تو راز کیا تھا؟ ولادت۔ ولادت ہے خوشی کا راز، غم کا نہیں۔ اس کا مطلب ہے امام نے غم میں سب کو شریک کیا ہے، خوشی میں ہر ایک کو شریک نہیں کیا۔ کہاں بیٹھے؟ امام نے غم میں ہر ایک کو شریک کیا ہے، خوشی میں ہر ایک کو شریک نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہر ایک جو رازدار نہیں ہے وہ بنیاد سے واقف نہیں کہ مذہب آل محمد کیا ہے، اور جو بنیاد سے مذہب آل محمد کے واقف نہیں ہے اس کی باتوں پہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ برا مت مانیے گا، جو مذہب آل محمد کی بنیاد سے واقف نہیں اور باہر سے آج اندر آیا ہو اسے یہاں بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اپنے باپ دادا کا مذہب نہ جانتا ہو وہ ہمیں ہمارے دادا کا مذہب بتائے گا۔ دیکھیے میری بات کو سنیے گا، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جو شخص اپنے مذہب کی بنیادوں سے واقف نہیں وہ یہاں آ گیا، اب وہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کا مذہب بتائے، آپ نے جلدی سے اسے یہاں بٹھا دیا۔ ارے صاحب کیا پڑھ رہے ہیں؟ کیا پڑھ رہا ہے؟ فضائل پڑھ رہا ہے، علی کے فضائل۔ وہ ایسے ہی علی کے فضائل سنا رہا ہے جیسے وہ کہہ رہا تھا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اس چیپٹر کو جلدی جلدی کلوز کیجئے، حضرت کو جواب دینا ہے، سب کو امام زمانہ کو منہ دکھانا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے اپنی خوشیوں میں ہر ایک کو مذہب کی خوشی۔ ویسے بھی آل محمد کے گھر میں خوشیاں کم ہیں، غم زیادہ ہیں، غم میں سب رازدار ہیں۔ آ جاؤ جس کو آنا۔ بس رہ گئی یہ بات، ابھی لاہور میں زیادہ عرصہ نہیں ہوا، شاعر اہل بیت وحید مودت وحید الحسن ہاشمی صاحب کا انتقال ہوا ہے۔ ان کے بڑے بھائی حجت الاسلام مولانا محبوب الحسن ہاشمی کراچی میں تھے، جو لوگ رہے ہیں ملے انہیں۔ ان کا جملہ تھا کہ جو اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ کر آئے اس سے کہو 40 سال یہاں بیٹھے پھر سوچیں گے یہاں بیٹھنا ہے کہ نہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ مجھے کیا کیا سننی پڑے گی، لیکن میرا فرض وہ ہے جو میں جانتا ہوں کہ مجھے آل محمد کو منہ دکھانا ہے، اس کو بھیجنا جو راز رکھے۔ تو موصل بھیجے، بغداد میں جو تھے قریب میں، سر منڈا، ہلا اور دوسرے عراق کے علاقوں میں، کوفہ،
کچھ شیعوں کو بھیجے. کہاں سے تقریر مڑی تھی یاد رکھیے گا.